بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزل لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم الى آخره الحدیث. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کا مبارک زندگی کا وہ حصہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح رہتے. گزشتہ کل یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ آپ کا وقت گھر میں کیسے گزرتا تھا. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے. انسان جو ہے اپنا وقت گھر میں بھی گزارتا ہے اور گھر سے باہر بھی گزارتا ہے. تو یہاں پر سوال یہی ہو رہا ہے کہ فسألته عن مخرجه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بڑی بہترین باتیں، اہم باتیں بیان کی گئی. یہ وہ باتیں ہیں جو اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ایک بہت ہی پاکیزہ ماحول بنتا ہے، پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے. ایک پاکیزہ ماحول، پاکیزہ معاشرہ بنانے کی یہ اصول ہے، یہ صفات ہیں. مختصر میں عرض کرو کیونکہ کافی چیزیں ہیں تاکہ ہم ذہن میں اس کو رکھیں اور اپنے عمل میں. فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزن لسانہ الا فیما یعنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو سب سے پہلی بات آپ اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور زبان سے وہ بات، وہ جملہ، وہ باتیں نکالتے تھے جو ضرورت کی ہوتی. انسان جو ہے جب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو سب سے زیادہ اس کا واسطہ زبان سے ہوتا ہے. تو وہاں پر زبان کی حفاظت. اور جملہ دیکھیے یخزینو، خزانہ یخزینو عربی میں کہتے ہیں خزانے. خزانہ جو ہے کھلا ہوا نہیں رہتا، خزانہ جو ہے کھلا ہوا نہیں رہتا. خزانہ جو ہے بالکل محفوظ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان ایسی بنائی ہے کہ زبان کو بالکل محفوظ کیا دانتوں کے اندر. تو یہ جو ہے خزانہ ہے، یہ ٹریجرر ہے. یہاں سے جو ہے جو الفاظ ہیں وہ خزانے کی طرح ہیں. آدمی ایسا نہیں کہ زبان، جیسے ہم اپنا خزانہ کھلا نہیں رکھتے، زبان بھی بالکل فری نہیں رکھنا چاہیے. خزانہ جو ہے بالکل سوچ سمجھ کر کھولتے ہیں، ضرورت پر کھولتے ہیں. تو یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اور اب بہت ہی دیکھ کر الفاظ سمجھ کر ہمیں نکالنا چاہیے. یہ سب سے پہلی بات ہے. اور دوسری چیز فرمایا وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان الفت کا، محبت کا ماحول بنائے رکھتے تھے. ایسا ماحول بنانا، ایسا معاشرہ بنانا کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبتیں قائم ہوں. میرے برتاؤ سے، میرے بول سے، میرے عمل سے لوگوں کی دل جوئی ہو، دل شکنی نہ ہو. اسی کو کہتے ہیں تالیف قلب. تالیف قلب کیا ہے؟ میرا ایسا بول، ایسا برتاؤ ہو جس سے لوگوں کے دل جڑے. دل جوئی کرنا، دل شکنی نہیں کرنا. یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں، ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے لوگوں کے جو دل جوڑے، ایک محبت کا معاشرہ جو اللہ نے قائم فرمایا، وہ ان صفات کی بنیاد پر، ان خوبیوں کی بنیاد پر ہے. پیسوں سے، مال و دولت سے، ٹیکنالوجی سے دل نہیں جڑتے. زمین بھر کر بھی اگر خزانے ہوں دل نہیں جڑیں گے
اللہ نے ان صفات کے ذریعے سے دل جوڑا، اسی لیے وہ صفات ہیں المفضیۃ الی ہدایت الناس، لوگوں کی ہدایت کا دروازہ کھلتے ہیں ان چیزوں سے۔ یہ وہ صفات ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں گے گویا ہم دیکھیے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے، قرآن پاک کی عملی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہم سے یہ چیز چاہتا ہے کہ یہ صفات بنا کر میں لوگوں کے ساتھ رہوں۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، جس کے اندر یہ آئیں گے اللہ اسے محبت کرے گا۔ ہدایت والے صفات ہیں، اللہ اس آدمی کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو خاص طور پر ہماری ذمہ داری ہے، اس ملک میں، اس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں اپنے، آج ہم نے سورہ انعام میں ایک آیت پڑھی نا، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، نورا یمشی بہ فی الناس، کہ ہم لوگوں میں کیسے چلے پھریں ایک نور کے ساتھ۔ وہ نور کہاں سے؟ وہ نور سے کیا مطلب ہے؟ ایک نورانی زندگی، وہ زندگی لے کر لوگوں میں چلنا پھرنا ہے۔ جاب پہ جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی مسجد آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وہ نورانی زندگی کو لے کر جو چلنا پھرنا۔ افمن کان میں فاحیینا وجعلنا له نورا یمشی بہ، قرآن یہی چاہتا ہے، لوگوں میں چلو پھرو۔ کیسے چلو پھرو؟ یہ نورانی اعمال کو لے کر چلو، یہ نورانی صفات کو لے کر چلو۔ سب سے پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت کرنا، وَيُؤَلِّفُهُمْ، لوگوں کی دل جوئی۔ ہاں، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ آپ کے بول سے لوگوں کے دل جڑیں، لوگوں کے دل کھینچیں، لوگوں کے دل۔ کمیونٹی اسی سے بلٹ ہوتی ہے، معاشرہ اسی سے بنتا ہے۔ کمیونٹی کیسے بنائیں، ایک اچھا معاشرہ کیسے بنے، یہ صفات ہیں۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، آنے والوں کا دل جڑے۔ میں کیسے دیکھ کر مسکراؤں، سلام میں پہل کروں، ہے نا، ایسا میرے سے عمل ہو کہ میں ان کا دل جڑ جائے۔ اس کا مقصد لوگ یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں بزنس کے لیے، یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ جائیں مارکیٹ میں، وہاں پہ مسکرا کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے برتاؤ اچھا کرتے ہیں۔ بزنس والے اخلاق نہیں، ہدایت والے اخلاق۔ اسی لیے وہ عنوان ہے الاخلاق المفضیہ الی ہدایت الناس۔ یہ وہ صفات ہیں جو لوگوں کے دلوں کو کھول دیتے ہیں ہدایت کے لیے۔ اسی لیے اسلام جو ہے نا، یہ مائل کرنے کے لیے، دل مائل ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ہمیں قائل نہیں کرنا ہے، قائل کرنے سے آدمی منہ بند کر لیتا ہے۔ مائل، ان صفات سے صحابہ کی زندگیاں جو ہے پلٹ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے، خاص طور پہ کہتے تھے بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، دیکھو آسانیاں رکھو، خوشخبریاں سناؤ، تکلیفیں مت پہنچاؤ، ہے نا۔ ولا ينفرهم، اللہ اکبر، ایسا ماحول نہیں بنانا ہے جس سے وحشت ہو، جس سے لوگ دور چلے جائیں، جس سے لوگ کیا ہو جائیں، کٹ جائیں، دور چلے جائیں۔ ہاں، ایسا بول، ایسا برتاؤ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نہیں، ایسا سخت رویہ ڈانٹنے میں، بولنے میں، غلطی بتانے میں، سمجھانے میں، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوبارہ جو ہے مسجد بھی نہ ہو، دوبارہ اس کے ساتھ بیٹھوں بھی نہیں، دوبارہ اس مجلس میں جاؤں نہیں۔ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، سبحان اللہ۔ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ، ہر شعبے کے، ہر قبیلے کے، ہر ڈپارٹمنٹ کا جو بڑا ہوتا ہے، افسر ہو، عہدیدار ہو، امیر ہو، ذمہ دار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکرام کرتے تھے۔ ہر یہ کتنے ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، فائر ڈپارٹمنٹ، پرنسپل، پریسیڈنٹ، کوئی بھی ہو، جتنے شعبے کمیونٹی میں ہوتے ہیں، ان شعبوں کے بڑوں کا اکرام گویا کیا ہے معلوم، یہ وہاں کے علاقے، اس شعبے کے تحت میں جو افراد رہتے ہیں ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب ایک ایک چیز پہ میں تفصیل کروں تو بہت، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا۔ حضرت جریر تشریف لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا یمن کا شہزادہ آ رہا ہے، نبی جی آپ ان کا اکرام کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر، کتنی قیمتی چادر آپ کے جسم مبارک پر تھی، اس کو نکال کر جو ہے اس چادر کو بچھا دیا، جریر آؤ بیٹھو، جریر آؤ بیٹھو۔ حضرت جریر نے اس چادر کو لیا، سر پہ رکھ لیے، اس کا مقام یہاں ہے، اس کا مقام یہاں ہے۔ پھر آپ حضرت جریر کہنے لگے اکرمک اللہ کما اکرمتنی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا اکرام کرے، کیسے آپ نے، بس یہ برتاؤ جو ہے نہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل گیا۔ وفات سے 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیے، 6 مہینے پہلے۔ کہتے ہیں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث شمائل میں ہے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھتے، مجھے یاد نہیں کہ کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہو اور مسکرایا نہ ہو۔ دیکھیے تو یہ جو ہے نا، یہ اکرام، یعنی کوئی آدمی آئے کسی بھی علاقے کا، کسی بھی شعبے سے رکھنے والا، اس کو کیا کرے۔ آنے والوں میں 2 قسم کے ہوتے تھے، ایک اسلام سمجھنے کے لیے بھی آتے تھے اور وہ اسلام قبول کرتے، اور بعض قبول بھی نہیں کرتے۔ جو قبول کرتے ان کے لیے ایک بڑی بہترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيُوَلِّي، ان کو ہی امیر بنا کر بھیجتے، ان کو ہی اس علاقے کا جو ہے۔ دیکھیے نا سبحان اللہ، آدمی کے جو فیصلے ہوتے نا، ایسے فیصلے نہیں ہونا چاہیے جس میں انتشار ہو۔ ہاں، ایسے ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے کمیونٹی میں، علاقے میں، اداروں میں، جس سے ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبیلے والوں کے سردار آتے تھے، اسلام قبول کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ہی اس علاقے کے سردار ہیں، ذمہ دار ہیں، جائیے وہاں پر، آپ ہی اس علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں جو ہے اب بڑا بن گیا ہوں تو چینج کروں گا، یہ نہیں، کیوں وہ جو ہے نا نبوت ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ خطبات میں لکھتے ہیں، نبوت میں اور بادشاہت میں فرق ہے۔ بادشاہت کا مزاج کیا ہے معلوم؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ یہ بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے اقتدار ملتا ہے تو وہ پورا جو ہے چینج کر دیتا ہے، سارا سسٹم چینج۔ بھائی اس کو اٹھا کے ادھر رکھو، اس کو اٹھا کے یہ رکھو، کیونکہ اس کو خود ڈر رہتا ہے کہ کہیں جو ہے میرے خلاف نہ ہو جائے۔ نبوت کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ نبوت کا مزاج کیا ہے؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان مکے کے لیڈر تھے، ابھی اسلام ابھی جسٹ قبول کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں گیا اسے امن۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا اکرام کرتے تھے، اور جو اسلام قبول کرتے ان کو اسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے۔ وَيُحَذِّرُ النَّاسِ، لوگوں کو، اپنے ماتحتوں کو، ایک تو ہے تبشیر، خوشخبری سنانا، اس عمل پر اللہ یہ دیں گے، اس عمل پر یہ دیں گے، اس عمل پر یہ انعام دیں گے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا، دیکھو اس کا نقصان ہے، نماز چھوڑنے کا یہ نقصان ہے، جھوٹ کا یہ نقصان ہے، اس کو کون بتائے گا؟ وَيُحَذِّرُ النَّاسِ، لوگوں کو جو ہے نا آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، خبردار کرنا، دیکھو یہ عمل کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہے، یہ گناہ کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہے۔ اسی لیے فضائل کا بھی علم ہے، وعدوں کا بھی علم ہے، وعیدوں کا بھی علم ہے۔ قرآن پاک میں وعدوں کا بھی علم ہے، وعیدوں کا بھی علم ہے۔ وعدوں کا علم جنت ملے گی، درجات ملیں گے، انعام ملے گا۔ وعیدوں کا علم بھئی یہ سزائیں، یہ پنشمنٹ، یہ سب چیزیں۔ تو وَيُحَذِّرُ النَّاسِ، خاص طور پہ والدین اپنے جو بڑے ہیں، بچوں کو، چھوٹوں کو جو تربیت کرتے ہیں، تربیت میں دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ زیادہ چیز تبشیر ہو، بشارت ہو، پازیٹیو ہو۔ اور دوسری وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں، لوگوں میں مل جل کر رہنا ہے نا۔ کون کیسا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہر ایک تو سب ایک دوسرے کے سامنے تو اچھا ہی لگتا ہے۔ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں لوگوں کے درمیان رہو، محتاط رہو، احتیاط سے رہو، احتیاط سے رہو۔ احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک پہ اعتماد مت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک سے بدگمانی کرے۔ مسئلہ کیا معلوم؟ بھائی ان سے میں احتیاط کرنا ہے تو بدگمانی ہے۔ بدگمانی نہیں، بدگمانی نہیں، اچھا گمان ایمان والے کے ساتھ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن احتیاط،
انجانے میں چلو بھی ڈیل کریں گے، ایک بزنس ایک پراپرٹی لیں گے، اچھا بھائی آپ کو دیکھتا رہتا ہوں فجر میں آتے رہتے ہیں، چلو مل کے بیٹھ کے ڈیل کر لیے، اب جا کے مفتی صاحب ایک مسئلہ آیا ہے، اب جو ہے نا میں نے دیکھا اس کی داڑھی، میں نے دیکھا اس کو فجر میں نے دیکھا اس کو اس فلاں میں آپ کے بیان میں بیٹھتا تھا، میں نے ڈیل کیا، اب وہ جو ہے معاملہ بگڑ گیا، سمجھ رہے؟ ہاں معاملات کف اللسان اور جو ہے خمیس البطن من اعراضہم، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے علم کا خلاصہ لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا پورے علم کا خلاصہ اگر مجھے ذرا بتاؤ تو بتاؤ گے؟ پورے علم کا خلاصہ ایک کام یہ ہے کہ کف اللسان عن اعراض، لوگوں کی عزتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو، لوگوں کے مال سے اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، لوگوں کے خون سے اپنے کندھوں کی حفاظت کرو، یہ بس اگر تم اللہ سے اچھی حالت میں ملنا چاہتے ہو یہ 3 کام کر لو۔ تو یہ چیز احتیاط، یہ دور احتیاط کا ہے، یہ دور احتیاط کا ہے، بدگمانی نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنا۔ مومن کون ہے؟ چوکنا رہتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ سکھا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں کہ ہمیں یوز کر کے چلے گئے، الو بنا کے چلے گئے، ہاں ایسا نہیں ہے، بالکل ہمیں کیا ہے وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پہ فرمائی حدیث میں، احتیاط کرنے میں بعض مرتبہ ہوتا کیا معلوم؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی کسی سے احتیاط کرتا ہے، ایک تو بدگمان ہونے کا اندیشہ ہے، دوسرا جو ہے احتیاط میں اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، چہرے پہ جو ہے نا وہی اس سے احتیاط کرنا ہے، اور اس کا اخلاق، اس کا بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ احتیاط کا یہ معنی ہم سمجھتے ہیں، اب میں بولوں بھائی عبداللہ سے آپ احتیاط کرو، تو مطلب عبداللہ کو دیکھتے ہی جو ہے نا ہماری جو ہے پیشانی پہ شکن پڑ جاتی ہے، عبداللہ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہی بدل جاتا ہے۔ عبداللہ مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، عبداللہ مت ڈھونڈے کون ہے عبداللہ۔ لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بات بتا رہے ہیں، وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، لوگوں سے احتیاط کرو، لیکن کیسے کرو؟ مِنْ غَيْرِ أَن يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر لوگوں سے کیئرفل رہو۔ بس خندہ پیشانی سب کے ساتھ، خندہ پیشانی سب کے ساتھ، خوش اخلاقی سب کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا؟ احتیاط کرنا، بدگمان نہیں ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ مشہور حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آنا چاہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ جو ابھی آدمی آنے والا ہے یہ اپنے علاقے کا بہت ہی ڈینجر آدمی ہے، بہت ڈینجر آدمی ہے۔ پھر وہ آئے، آپ نے سلام کیا، فحش لہ وانبسط لہ، آپ جو ہے اس کے لیے ایک بشاشت کا، چہرے کی یعنی انبساط کا مظاہرہ کیا، او آ جائیے ماشاءاللہ، بیٹھے رہے، پھر وہ صاحب چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے سے پہلے آپ بولے یہ قوم کا برا آدمی ہے، اور پھر آپ اس کو جو ہے بہت ہی مسکرا کے ویلکم سے اس کو آپ ملے۔ سب وہاں پر یہ حدیث فرمائی، آدمی کے بدتر ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا اکرام اس کے ڈر کی وجہ سے کیا جائے۔ بھائی وہ شریر ہے، اس کا اگر اکرام نہیں کرو گے تو پھر وہ جو ہے نا میرے خلاف اگینسٹ ہو جائے گا۔ یہ امت کو سکھا رہے ہیں، اور یہ غیبت بھی نہیں ہے، کسی کے بارے میں انفارم کر دینا، بھائی کہ دیکھو بھائی ذرا بچ کے رہو، ایک ڈیل ہوئی ہے فلاں سے ذرا دیکھ کے ڈیل، سمجھ رہے؟ چلے پھر ایک 5 منٹ اور پڑھ لیں گے۔ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَهِّيهِ، سبحان اللہ۔ نبی نہیں وَيَسْأَلُ، نہیں چھوٹ گئی چیز، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، ساتھیوں کے حال و احوال کی خبر گیری رکھتے تھے۔ تفقد کہتے ہیں نا، حال احوال کہ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، سب ٹھیک ہے، اچھا کل تراویح میں نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے تھے، اچھا افطاری میں، اچھا افطاری کی دعوت تھی، اچھا ماشاءاللہ، تو اچھا وہاں چلے گئے، ہوتا نا تفقد، ملے نہیں ملے ٹھیک ہے نہیں۔ اللہ نے جو ہے یہ کمیونٹی جو عطا فرمائی، اسلامی ماحول جو ہے نا، اس کی بڑی قدر کری۔ ایک صاحب ہیں، روزانہ عشاء میں ملاقات ہوتی ہے، 2 دن سے نظر نہیں آ رہے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اب دیکھیے، ابھی میں آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ سیکرامنٹو کے علاقے میں ایک آدمی مسجد سے تعلق ہی نہیں تھا، اس کا انتقال ہوا تو 3 دن بعد پتہ چلا اس کا انتقال ہوا۔ یہ تفقد جو ہے نی بڑی چیز ہے، کہیں خوشی ہوئی مبارکبادی پیش کرنا، ماشاءاللہ آپ کے ہاں خوشی ہوئی مبارکباد،
کہیں کوئی جو ہے غم کی بات ہے تو جا کر اس کی غم پرسی کرنا چاہیے، ہے نا، کہ بھئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، ہمت دے۔ خاص طور پہ اس میں خیال رکھنا، خوشی کے موقع پر مبارکبادی دیں نہ دیں، لیکن غم کے موقع پر ضرور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ اس میں آدمی کا دل ٹوٹا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تفقد، کس کی جاب نہیں ہے، اچھا بھی دعا کریں گے، کسی کی جاب ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کہیں سفارش کر سکتا ہوں، کہیں کوئی بات کر سکتا ہوں، یعنی یہ تفقد کہتے ہیں حال احوال کا جائزہ لینا اور اس میں اس کے لیے دعا کرنا، مدد کرنا۔ تجسس کہتے ہیں عیب ڈھونڈنا۔ یہ دونوں میں نازک فرق ہے۔ تجسس عیب ڈھونڈنا، برائی ڈھونڈنا، تفقد اس کے حالات معلوم کرنا تاکہ اس کی مدد کرے۔ ظاہر سی بات ہے جب تفقد احوال ہوگا لوگوں کی حالات تو پھر اس میں کیا ہوگا، کچھ اچھی چیزیں آئیں گی تو ہم ان کی جو ہے مبارکبادی دیں، کوئی ان کی تکلیف کی چیزیں ہیں تو ان کا مشہور واقعہ ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان غالباً ایک تابعی ہیں، فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ فجر میں نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے گھر، ان کی والدہ بڑی نیک تھی، پوچھا کہاں سلیمان فجر میں نہیں تھے؟ کہا وہ رات بھر تہجد پڑھتے رہے، تھک گئے اور فجر میں سو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں رات میں آرام کروں اور فجر پڑھوں۔ تو یہ پوچھنا، یہ دیکھیے جس معاشرے کے اندر پوچھ تاچھ ہو نا، خیر خبر، حال و احوال، یہ اس خیر کی علامت ہے۔ کوئی ہمیں پوچھ رہا بھی نظر نہیں آئے، اس کا احسان ہے، ورنہ آئی ڈونٹ کیئر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سید الانبیاء، نبی الانبیاء ہیں۔ آپ کی صفت دیکھو، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، لوگوں سے پوچھتے۔ کیا پوچھتے؟ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سارے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے عما فی الناس، بھئی کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، لوگوں میں کیا چل رہا ہے، اچھا اس کا کیا ہوا، وہ ایسا، یعنی مطلب حالات کا جائزہ ہو، کون سا اسٹاکس بڑھ رہا ہے، اچھا ذرا بتاؤ، اچھا اس کا کیا ہوا، اس کا اچھا کوئی اور، اچھا اے آئی کے، اچھا اس نے ایسا کیا کیا، اچھا چائنا نے یہ کر دیا، اچھا تو اب ہم کیا کریں گے۔ یعنی آدمی جو ہے نا، یعنی بالکل ایک کونے میں بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ حالات، یعنی یوں سمجھیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کو جاننا چاہیے، باخبر ہونا چاہیے۔ من لم یعرف بأہل زماننا، جو اہل زمانہ کے حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں فقہا، علماء بازار جاتے، چیزوں کے ریٹ معلوم کرتے، کیا چل رہا ہے اس کا ریٹ، کیا چل رہا ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جا رہے، جا کے دیکھ رہے۔ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، جب لوگوں کے حالات جب پوچھتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک اچھی چیزیں بھی آتی ہیں اور ایک بری چیزیں آتی ہیں۔ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، کوئی بھی اچھی چیز سامنے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر اپریشیٹ کرتے، سپورٹ کرتے۔ وَيُقَوِّي کے معنی اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرو۔ آپ فلاں جگہ اسکول کھل رہی ہے، ماشاء اللہ، بھائی اس کو کیا سپورٹ کرنا ہے۔ اچھا فلاں جگہ جو ہے نا ایک کام شروع ہوا ہے، فلاں جگہ جو ہے کوئی چیریٹی کا کام شروع ہوا ہے، فلاں جگہ مدرسے شروع ہوا ہے، فلاں یہ ہوا ہے، اچھا فلاں مسلح بن رہا ہے فلاں کمیونٹی میں، ماشاء اللہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی اچھائی نظر آئے، سننے میں آئے تو کیا کریں؟ وَيُقَوِّيهِ، سپورٹ کرنا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دعا کر سکتا ہوں، میں پیسہ دے سکتا ہوں، میں اس کی خدمت کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، کئی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ مزاج ہمارا اس لیے بننا ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا عام طور پر کوئی بھی کمیونٹی میں کام شروع ہوتا ہے کرٹیسائز زیادہ کرتے ہیں۔ ایک اسکول شروع ہوا، بھائی اس میں یہ پرابلم، اس میں یہ پرابلم، اس میں یہ، بھائی اس میں یہ چیز نہیں۔ وَيُقَوِّي، سپورٹ کرو، اس کو جو ہے مضبوط کرو، ہاں کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ، اب ظاہر سی بات ہے دوسری برائیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ کھل گیا، اچھا وہاں پہ یہ کھل گیا، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، ہوتا نا سننے کو ملتا، اللہ ٹھیک ہے بھائی آئی ڈونٹ کیئر، جو ہوا ہوا، ایسا نہیں۔ وَيُوَحِّي، غلط ہے وہ چیز، غلط۔ برائی کو برائی ظاہر کرنا، برائی کو برائی ظاہر کرنا، لیکن ایک کام ضرور کرنا،
برے کو ذلیل نہیں کرنا. ہمارا مسئلہ کیا معلوم، تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے جب برائی کو برائی ظاہر کرتی تو برے کو ذلیل کر دیتے. سمجھے نہیں نا؟ بغض الذنب للمذنب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ایک عنوان ہی باندھا، گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نہ ہو. برائی کو برائی، ہاں بھئی یہ برائی ہے، کوئی بھی ایک آدمی برائی، ایک آدمی جو ہے نا نعوذ باللہ کوئی غلط کام شروع کر دیا، نہیں وہ برائی ہے، نہیں بھئی ٹھیک ہے میرا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ماحول ہو، معاشرہ خیر پر رہتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے سے ختم ہوتا ہے تو علم بدل جاتا ہے، آنے والی نسلوں کی سوچ اور فکر بدل جاتی ہے. برائی کو برائی نہیں بولیں گے تو پھر کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کو کیسے پتا چلے گا یہ بری. جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو، ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کی ہمتیں باندھیں. اور جو برا کر رہے ہیں، نہیں بھی یہ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں کر رہے، آپ غلط کر رہے ہیں. اپنا دوست ہے، اس نے غلط کام شروع کیا، نہیں یہ غلط ہے بھائی، لیکن بولتے ہوئے اس کی نفرت دل میں نہیں آنا، اسے ذلیل دل نہیں کرنا کسی بھی چیز سے. وہی معتدل الامر غیر مختلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک، سبحان اللہ، معتدل الامر، ہر معاملے میں بالکل ماڈریٹ، معتدل، اعتدال اعتدال اعتدال، آپ کا ہر کام اعتدال کے ساتھ، ہاں بالکل میانہ روی کے ساتھ، درمیانی چال چلتے. ہاں اور پھر وَلَا يَغْفُلُ مَخَافَةَ أَن يَغْفُلُوا وَيَمَلُّوا، سبحان اللہ. خاص طور پہ یہ بڑوں کے لیے، تربیت کرنے والوں کے لیے، اپنے چھوٹوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اپنے جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، شاگرد ہیں، ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ تربیت کے لیے، کیونکہ قرآن حدیث میں ماں باپ کو، نگران کو راعی بیان کیا. راعی کسے کہتے ہیں؟ چرواہا. چرواہا غافل ہوتا ہے تو بھیڑیا آ کے اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے بکری کو، ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے معاملے میں بے فکر نہیں ہوتے تھے. جو مربی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، چاہے استاد ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بڑے ہوں، وہ بے فکر اپنے ماتحتوں سے نہیں ہونا چاہیے. بے فکری کہیں اور لے کے چلے جاتی ہے. اچھا، تربیت میں بھی بالکل اعتدال کے ساتھ. بچوں کو جب بات کریں، اتنا بھی بٹھا کر بات نہ کریں، دین 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 ان یملو، وہ اکتا جائیں. کیا ہمیشہ آپ جو ہے نا دین 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 بولتے رہتے، سمجھ رہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی مزاج نہیں تھا. آپ غافل نہیں ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ غلطی کو غلطی بتاتے، سچ کو سچ بتاتے. اور پھر تربیت میں خاص طور پر دیکھیے، آپ دیکھیں بیانات بھی آپ کے کیسے ہوتے تھے. بیانات میں، نماز میں، ہر عمل میں اس کا خیال رکھتے تھے سامنے والا اکتا نہ جائے. اکتا نہ سمجھتے ہیں یملو، ملال ہونا، یہ بس ہے، ٹائم بہت لمبا ہو گیا، بس کرو، ہے نا، کب ختم کریں گے آپ، یعنی آدمی کبھی بٹھا کے جو ہے نا اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، ان کو اکتا نہیں دینا. ہاں کبھی ان کی پیاس باقی رکھے، چھوڑ دے ان کو. لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کام کے لیے ایک نظم تھا. کل ہی اس پر بیان کیا، ہر کام کے لیے عتاد، منظم ایک نظم تھا، پلان تھا، آپ اس پر چلتے تھے. یہ ہے عتاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عتاد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آدمی کے دوست کیسے ہونا چاہیے؟ آدمی کن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے؟ آخری بات ہے، باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے لوگوں کے ساتھ. یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنے قریب کس کو رکھیں، ہم کس کے قریب رہیں، ہم کس کے قریب رہیں، ہمارے قریب کون رہے. مطلب یہ ہے کہ دوست کیسے رہے، کیونکہ دوست کا اثر پڑتا ہے. ایک ہی شخصیت ہے انبیاء علیہ السلام جو ماحول کا اثر نہیں لیتے. انبیاء علیہ السلام پر ماحول کا اثر نہیں ہوتا، پورا اگینسٹ ماحول ہوتا ہے، اکیلے نبی ہوتے. انبیاء کے علاوہ ہر ایک پر ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو ہمارا ماحول کیسا ہو یہ بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الذین یلونہ من الناس خیارهم وافضلهم عنده اعمهم نصیحة واعظمهم عنده منزلة احسنهم مواساة وموازرة. خلاصہ اس کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہ رہتے تھے
جو لوگوں میں اچھے لوگ رہتے تھے. خیار، خیار کے معنی نیک کر، نیکی کا، نیکی کے کام کرنے والے، نیک کام کرنے والے، کیونکہ نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی کا اثر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افضلہم، سب سے افضل، سب سے معزز، سب سے اونچا کون ہے بھائی؟ کون ہے آپ کے نزدیک سب سے افضل؟ ہم بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضلہم کون ہے؟ اعمہم نصیحتاً، جو لوگوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو. جتنا اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہوگا، یہ نہیں فرمایا تہجد پڑھنے والا سب سے قریب ہوگا، ذکر کرنے والا سب سے قریب ہوگا. دیکھیے نا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا یہ اصل ہے. لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے نصیحہ کہتے ہیں خیر خواہی کا جذبہ لے کر رہیں گے، ہر ایک کا بھلا چاہوں، ہر ایک کا اچھا چاہوں. یہ مزاج کے ساتھ جو رہے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل. افضل سمجھتے ہیں؟ کسی کے نزدیک وہ افضل، کسی کے نزدیک وہ افضل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل. وَأَعْظَمُهُمْ، افضل سے بڑا درجہ، اعظم، سب سے زیادہ اونچے مرتبے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون ہے؟ منزلتاً احسنہم مواساتاً و موازرتاً و ایمانا، جس کے دل کے اندر مواسات، خیر خواہی، ہمدردی، ضرورتوں کے پورا کرنے کا جذبہ، کام آنے کا جذبہ، لوگوں کے کام آنے کا جذبہ جس کے اندر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عظیم انسان ہوتا ہے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی یہ صفات، دیکھیے اس کا تو ہم نے تذکرہ کر لیا، مذاکرہ کر لیا. اصل چیز ہے یہ چیز ہماری زندگیوں میں آئے. سچ بتاؤں ایک ایک چیز اس میں 15 باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے کل، آج دیکھیے نا، یہی تو قرآن ہے. قرآن کیا کتنا جامع انداز سے یہ پیش کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، باہر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا. ہاں، یہ چیز ہمیں سیکھنا ہے، اس کو ہم اپنے اندر لانا ہے. اس کو ایک ایک چیز ہم لائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں خیر کا ذریعہ بنائیں گے، ہدایت کا ذریعہ انشاءاللہ اللہ بنائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.